بہت ہی اہم سٹوری ہے جو ہمارے معزز دوست جناب فردوس جمال صاحب بریک کریں گے ایران کے حوالے سے کہ ایران کے اندر وہاں کے جو حکومتی عہدیداران ہیں، وہاں کے جو وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے پاکستان کے خلاف کیا، انہوں نے وہاں پہ پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں انہوں نے کیا اپنے عزائم کا اظہار کیا. تو ایک خاص بہت اہم سٹوری ہے جو آج ہمارے فردوس جمال صاحب انشاءاللہ اس سٹوری کو بریک کریں گے، ایکسکلوزیولی بریک کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم اس مین سٹوری کی طرف جائیں، ہم بات کرتے ہیں پاکستان اور ایران کے تعلقات کے اوپر، کیونکہ ابھی پچھلے دنوں جو ایرانی وزیر خارجہ ہے انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا ہے اور دورہ کرنے کے بعد جو پاکستانی وزیر خارجہ اور ایرانی وزیر خارجہ نے ایک بہت اچھی پریس کانفرنس کی، بہت ہیلتھی پریس کانفرنس کی، جس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان اور ایران ایک اچھے تعلقات بنانا چاہتا ہے. ان سب کے باوجود ایرانی وزیر داخلہ کا ایسی پریس کانفرنس کرنا، سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ وہ پریس کانفرنس کیا ہے اور پھر یہ کیا چال چلی جا رہی ہے. یہاں سے وزیر داخلہ کے یہ باتیں کر رہے ہیں، وزیر خارجہ جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں، اس میں تو سب سے پہلے جو ڈپلومیٹک تعلقات ہوتے ہیں یا کسی ملک کے ساتھ جو خارجہ پالیسی ہوتی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ظاہر ہوتی ہے وہ اصل میں ہوتی نہیں ہے. ہاتھی کے دانت ہوتے کھانے کے اور دکھانے کے، اور بہت ساری چیزیں ملکی مفاد میں، دونوں ریاستوں کے مفاد میں وہ پبلک نہیں کی جاتی ہیں. اگر آپ دیکھیں نئی حکومت تحریک انصاف جب سے آئی ہے اقتدار پہ، اس سے لے کر اب تک مختصر 100 دن بھی نہیں ہو گئے، ایرانی وزیر خارجہ 2 دفعہ پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں. صحیح. اور اس دورے کی ظاہراً کوئی ایسی ریزنز بھی نہیں تھی، کہ وجوہات بھی نہیں ہے. فار ایگزامپل مثلا کوئی ماضی میں اس طرح ہوتا تھا، ایران پاکستان گیس پائپ لائن کی بات ہوتی یا اس طرح کے، وہ کیوں آیا، کوئی واضح اہداف وہ سامنے نہیں آئے. تو ہماری جو اپنی انفارمیشن ہے، ہمارے اپنے ذرائع کی جو انفارمیشن ہے، اس کے مطابق چونکہ وزیر اعظم صاحب نے پہلا دورہ سعودی عرب کا کیا. صحیح. اور سعودی عرب دورے کے جو نتائج تھے وہ ہم سب کے سامنے. سعودی عرب امداد دے رہا ہے پاکستان کو، ایران کو، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، دے سکتا ہے، پہلے بھی دیتا رہا ہے. لیکن بنیادی جو اعتراض ایران کو تھا وہ یہ کہ سعودی عرب سی پیک میں شامل ہو اور سعودی عرب آ کے گوادر پہ بیٹھے، اس پہ اعتراض تھا. اور اسی لیے ایرانی وزیر خارجہ آ رہے تھے کہ سعودی عرب کو وہاں پہ نہ لایا جائے. ایک اور اگر آپ نوٹ کریں، پچھلے صرف 15 دن میں 15 سے زیادہ شخصیات سے ایرانی سفیر نے اسلام آباد میں ملاقاتیں کی ہیں. میرے پاس ریکارڈ موجود ہے. اتنی فعالیت، اتنا تحرک اس میں آ گیا. صبح نکلے شام تک. پاکستان میں جو ایرانی وزیر خارجہ نے بیان دیا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ گوادر اور چاہ بہار کے اوپر ہم آپسی تعاون چاہتے ہیں. وہ تو اس طرف لانا چاہ رہے ہیں پاکستان کو. نہیں، وہ ظاہری، دیکھو میں وہیں پہلے بتایا کہ کچھ بیانات اور ہوتے ہیں، اندر کچھ اور ہوتا ہے. اب جو سٹوری میں، چونکہ جہان صاحب کو بھی ہم شامل کر دیں، سٹوری جو ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے کچھ اہلکار اغوا ہو گئے پچھلے ہفتوں میں. ان میں سے 5 کو پاکستانی فوج نے بازیاب کروایا اور جیش العدل نامی ایک تنظیم نے ان کو اٹھایا تھا، جو بھی تھا وہ واپس ہو گئے. تو باقی کچھ 5-6 رہتے ہیں جو ابھی تک بازیاب نہیں ہوئے. ٹھیک. تو اب ان کو بازیاب کرانے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے علاقے میں آ کے آپریشن کیا. آج صبح 10 بجے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے تہران میں، اور پریس کانفرنس میں ان کے جو وزیر داخلہ ہے عبدالرضا رحمانی وہ تھے، اور ساتھ میں ان کے پاسداران انقلاب کے کمانڈر تھے. انہوں نے ذرا دھمکی آمیز انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی. انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان سے اجازت لے کر ان کے علاقوں میں آ کے ہم کارروائی کریں گے. مطلب یہ کہ آپ کو پاکستانی فورسز پہ اعتبار نہیں ہے، آپ خود کارروائی کرنے آتے. پھر سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ آپ اگر پاکستانی علاقوں میں آ کے کارروائی کرتے ہیں یا کرنے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، تو کیوں نہ پاکستان آپ کے چابہار میں، آپ کے بلوچستان میں، جہاں سے پاکستان لوگ آتے گئے ہیں، دہشت گردی کرتے گئے ہیں بلوچستان میں، کلبھوشن ہمارے سامنے ہے، تو پاکستان بھی اس آپشن پہ غور کر سکتا ہے کہ ان علاقوں میں جا کے پاکستان کے لیے تو بڑا ضروری